اور اللہ رب العزت نے جنات کی تخلیق کا راز قرآن کریم کی سورہ الرحمن کے اندر کچھ اس طرح آشکار فرمایا، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور ہم نے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے آگ کو تخلیق فرمایا، لیکن سائنسدانوں نے جب اس آگ کے شعلے کی اناٹمی دیکھی، اناٹمی مینز کہ آگ کا جو شعلہ ہے اس کے اندر آگ کی کتنی اقسام یا آگ کے کتنے حصے ہیں، ان کا جب انہوں نے مشاہدہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ آگ کا شعلہ کئی رنگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لیکن حیران کن معلومات تب سامنے آئی جب انہوں نے آگ کے اس رنگدار شعلے اور جو دھواں ہے اس کے درمیان غور کیا۔ وہ آگ کا وہ والا حصہ تھا جو کہ انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر تھی، اور آگ کے شعلے کا یہ والا حصہ قرآن کی اس آیت کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ اس کائنات کے اندر نہ دیکھے جانے والی آگ موجود ہے۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے، اگر جنات کا وجود موجود ہے تو ہم اسے محسوس کیوں نہیں کر سکتے، ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ یہاں پہ بھی قرآن کی صداقت کا ایک ثبوت اور ملتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنات وہ مخلوق ہے کہ اے انسانوں، وہ تمہیں اس جگہ سے دیکھ سکتی ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس بات کو اور اس آیت کے اوپر ہم غور کریں تو ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جنات کے وجود کو محسوس نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم اپنے حواس خمسہ میں سے جو محسوس کرنے والی حس ہے اس سے ہم ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں، جبکہ ہم ہوا کو دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی بہرا ہو اور اس کے سامنے ہم بات کریں، نہ وہ ہمارے الفاظ کو دیکھ سکتا ہے، نہ وہ ہمارے الفاظ کو محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ الفاظوں کے وجود کو محسوس کرنے کے لیے اس کو ایک خاص قسم کے جسمانی عضو کا حصہ درکار ہے، جو کہ ہمارے کان ہیں۔ اگر کان نہیں ہوں گے تو ہم الفاظوں کو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی دماغ کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم جنات کے وجود کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جنات ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کا بھی کوئی وجود ہے، تو قرآن نے اس معاملے پر بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اور انسان کے شعور میں ڈالے جانے والے وسوسوں سے انسان جنات کے وجود کو محسوس کر سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے دل میں بھوک اور عیاشی کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس طرح ہم شیطان کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو وسوسہ نفس ہے، جب بھی آپ کو اپنے نفس کا وسوسہ آئے گا تو یاد رکھیے اس وقت آپ کو ڈر نہیں لگے گا، لیکن جب بھی شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا تو یاد رکھیے اس کے ساتھ ڈر کا عنصر ضرور موجود ہوگا۔ ہمیں اپنے اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس میں دنیا اور آخرت کی تمام تر ہدایات موجود ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی جنات کے وجود کی تخلیق کی اور ان کے وجود کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پلیز سبسکرائب۔